اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنائے رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 78 اور 79 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں لوط علیہ السلام کی قوم کا حال، ان کا انجام بیان کیا گیا۔ اس میں بتایا گیا، لوط علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنے مسلمان گھر والوں کو لے کر جلدی سے راتوں رات بستی سے نکل جائیں۔ جب صبح ہوئی تو صبح سویرے ایک تیز چیخ آواز جو تھی، اس نے ان لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا، تباہ کر دیا۔ پھر اس پوری بستی کے زمین کو اکھاڑ کر بہت اوپر لے جا کر آسمانوں کی طرف اوپر سے الٹ کر پھینک دیا گیا۔ پھر ان پر پتھر برسائے گئے، پتھروں کی بارش ہوئی ان لوگوں پر، اور پھر فرمایا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے، یہ فراست والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے بڑی نشانی ہے قدرت کاملہ کی، اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ جب یہ مکہ والے جاتے ہیں شام کے لیے سفر پر، تو کھلے راستے جو ان کے بڑے روڈ ہیں، مین راستے ہیں، ان پر یہ واقعہ ہیں، بستیاں جو ان دیکھتے ہیں، اور ان کا انجام ان کو پتہ چلتا ہے کیسا ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ان سارے واقعات میں۔ اب اگلی آیتوں میں فرمایا ان کا نا اصحاب الایکۃ لظالمین، ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے یقینی طور پر۔ ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، وہ لوگ ایسے مقام پہ رہتے تھے جہاں پر درخت، فصلیں، باغات، جھاڑیاں عام تھیں، سرسبز علاقہ تھا، اس میں وہ رہتے تھے۔ ان کے پاس بھیجا شعیب علیہ السلام کو، انہوں نے ان کو تبلیغ کی، لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ حق کو نہ مانے، ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے، دیگر برائیوں میں مصروف تھے، شرک کرتے تھے۔ سمجھایا نہ مانے، بلکہ نبی کی مخالفت کی، اور نبی کے خلاف باتیں کی، اور کہا کہ ہم آپ کا لحاظ کرتے ہیں ورنہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیتے۔ اس طرح کی مختلف قسم کی باتیں نبی کے خلاف کرتے، اور ان کو نبی نہ مانا، اپنے نبی کو، شعیب علیہ السلام کو۔ جو اور نبی آئے ان کی بھی خبر دی آپ نے، لیکن انہوں نے ان کا بھی انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو مانا ہے کہ ایک نبی کو ماننا سب نبیوں کو ماننا ہے، سب کو مانے تو ایک کو بھی مانے، اور کسی ایک کا انکار کرے سب کا انکار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے انکار کیا، مخالفت کی، خالق کائنات فرمایا کہ فانتقمنا منہم، ہم نے پھر ان کے بدلہ لیا ان سے۔ نبی کی مخالفت کی انہوں نے، ہم نے ان سے بدلہ لیا، ان کو پھر عذاب دیا ان کے اس کام کا جو مخالفت کرتے تھے۔ اور پھر یہ انہما، یہ دونوں بستیاں، جس کا پہلے ذکر ہوا، جس کا اب ذکر ہو رہا ہے، ایکا، اور اس سے پہلے قوم لوط علیہ السلام کی جو آبادی تھی، یہ سب انہما لبإمام مبین، یہ سب کھلے راستے پر ہیں، ظاہر راستے پر ہیں۔ آنے والوں کو دکھتی ہیں، یہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں قوم آباد تھی، اس قوم پر عذاب آئے، اور عذاب کے بعد ان کا کیا حشر ہوا، وہ سب ظاہر ہے، اور یہ سب ان کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت کا سامان ہے۔ لیکن عبرت کا سامان اسی کے لیے مفید ہوتا ہے
جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہو، تو سمجھ سکے اور سمجھ کر اس پر عمل کر سکے۔ باقی خالی دیکھنے سے تو نہیں پتہ چلتا، جب تک عقل نہ ہو، فہم نہ ہو، سمجھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نہ ہو۔ جب کرم ہو تو پھر ان چیزوں سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور بندہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔